أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين بالقاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذي يرحم الله عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے سے بہت سینئر لوگ یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور مجھے بہت شرمندگی ہو رہی ہے اوپر بیٹھ کے بات کرنے کے لیے، تو اس کے لیے معذرت، اور جو کوئی اونچا نیچا غلطی ہے مجھ سے پلیز معاف کریے گا. Inshallah, the topic for today and for the coming few days is steps to a joyful life through worship. So, I would like to start with a mentioning of Hazrat Musa in the Quran in Surah Yunus, ayat number 83. Allah subhanahu wa ta'ala is narrating the story of Hazrat Musa, and after narrating the incident of the snake, آپ لوگ جانتے ہوں گے جب حضرت موسیٰ کی عصا سانپ بن گئی تھی، اس کے بعد آیت نمبر 83 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کچھ یوتھ، some young people were the only ones who believed. So I would like to invite you all to pay attention to this word youth. We don't know whether those people were really youthful or whether Allah subhanahu wa ta'ala is calling them youthful, whether Allah is mentioning them as young, because today in our topic and throughout the next 9 days we will be talking about joy. اور ہم سب جانتے ہیں کہ یوتھ کے جوائز الگ ہوتے ہیں. Everybody says that being youthful is the most joyful time of your life. It's the party time. So Allah subhanahu wa ta'ala in that narration is saying some youth came to the path. They believed. And I believe, this is my understanding, کہ youthful ہونا is not a physical characteristic, but to be youthful is to be open to new ideas, to have an open mind. جتنے بھی انبیاء آئے ان کو قبول کرنے والے لوگ وہ تھے جنہوں نے اپنی پرانی عادتوں کو اور باتوں کو چھوڑ کر نئی باتوں کو قبول کرنے کا اندر ایک اسٹیمنا دیکھا. جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تو لوگوں نے کانوں میں روئی ڈال دی اور کہا کہ یہ میجیشین ہے، یہ ہماری یوتھ کو بگاڑ رہا ہے، یہ ہمیں غلط باتیں بتا کے ہماری پرانی روایتوں کے خلاف بات کر رہے ہیں. So being youthful in the Quran could mean to be young in our minds and be open-minded, because ہم نئی جنریشنز میں یہ کوالٹی دیکھتے ہیں، ہم اپنی یوتھ میں یہ کوالٹی دیکھتے ہیں کہ جب کوئی نیا فیشن آتا ہے یا کوئی نئی چیز آتی ہے تو وہ فوراً اس کو اڈاپٹ کرنے میں بہت ریڈی ہوتے ہیں. And let us have that quality throughout. Picasso کی saying ہے کہ creativity is in all of us as a child, but as we grow we lose it. Let us take children. تو اور خلیل جبران جب بچوں کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ your children are your teachers. So there is so much inspiration and humility which we need to stay young. To stay young means to have an open mind and be open to new ideas. اور جب کوئی ہم نئی چیز سوچیں تو دیکھیں یا سنیں تو اس کو فوراً جھٹلانے کے بجائے ایک دفعہ اس کو سنیں اور اس کو تھوڑا سا اہمیت دے کے، امپورٹنس دے کے اس کے بارے میں تھوڑا سا وقت، تھوڑی سی ریفلیکشن دیں. تو اب جو ہم ڈسکشنس کریں گے ہو سکتا ہے اس میں کچھ ایسے آئیڈیاز ہوں جو آپ کو نئے لگیں یا آپ نے کبھی نہیں سنے ہوں، تو اس کو تھوڑا سا ایک موقع دیں، چانس دیں. Because for me these ideas were very transformative. I found them as openings. ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ جس طرح سے خدا کے ناموں کے لیے کہتے ہیں کہ وہ 99 نام نہیں ہے، they are 99 secret gates.
تو وہ کیسے خزانے ہیں اس نالج میں جو ہمارے لیے ریڈی ہیں، لیکن ہمیں اس میں داخل ہونا پڑے گا، ان کو کھول کے داخل ہونا پڑے گا. تو میں اپنی جو اس وقت کی جو لیکچرز میں نے پریپیئر کیے وہ ایک انسیڈنٹ ہوا جب میں عربک کلاس میں گئی اور میں نے قرآن کا علم حاصل کرنا شروع کیا اور عربک پڑھنی شروع کی. I was really surprised to learn one thing very important about the Arabic language, اور وہ یہ تھی کہ قرآن میں جو عربک لینگویج یوز ہو رہی ہے یا عام طور پہ جو عربک لینگویج یوز ہوتی ہے اس میں present and future tense are the same. There is no separation between the present tense and the future tense. حاضر اور مستقبل میں ہونے والی جو بھی چیزیں جس کا قرآن میں ذکر ہے اس کے لیے جو زبان استعمال کی گئی وہ ایک ہی ہے. اب جو لوگ ترجمہ کرتے ہیں وہ اس کو فیوچر میں ڈال دیتے ہیں، لیکن آج کل کے زمانے کو دیکھنے کے بعد مجھے یہ بات بہت شدت سے محسوس ہو رہی تھی کہ جہاں ہمارے بچوں کے ہاتھوں میں گوگل ہے، سیل فونز ہیں، امیڈیٹ ہے، ہر چیز تیز رفتار، فوڈ بھی فاسٹ فوڈ ہے اور فاسٹ فوڈ کو تو بہت عرصہ ہو چکا ہے. How come religion and religious practices are not keeping up pace with that kind of result? Instant gratification اگر ہمارے نئے دور کی ایک کوالٹی ہے تو ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن اور اسلام میں وہ کوالٹی نہ ہو. اس میں بھی وہ ضرور موجود ہے، ہم نے اس کو ڈسکور نہیں کیا ہے. تو ہمارے بچوں کو اگر ہم بولیں گے تم آج نماز پڑھو اور کل قیامت کے دن تمہیں جواب دینا ہے، ان کے لیے اٹس ویری ڈیلیڈ. دے ڈونٹ ایون نو کہ آخرت کب آئے گی، موت کب آئے گی. دے وانٹ انسٹنٹ ریزلٹس. اور جب ڈفرینٹ ریلیجنس کو ہم اسٹڈی کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساری ایسی چیزیں ان کے دین میں لوگوں کو اٹریکٹ کرتی ہیں جس کی وجہ سے وہ فوری طور پر ایک سکون پاتے ہیں. جیسے ہندو اور بدھسٹ میڈیٹیشنز میں جوک در جوک لوگ اس سے اٹریکٹ ہوتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت سکون ملتا ہے. اگر آپ لوگوں کی بایوگرافیز پڑھیں تو اس وقت میں ایک کتاب پڑھی ہوں، دا سرینڈر ایکسپیریمنٹ بائی مائیکل سنگر، جس میں اس نے اپنی زندگی کے 40 ایئرس کو ایکسپلین کرا ہے اور اس نے لکھا ہے کہ وہ ہندو اور بدھسٹ میڈیٹیشنز کے تھرو کتنا اس سے اثر انداز ہوا اور اس کی زندگی میں اس نے کتنی بیوٹیفل چیزیں ایکسپیرئنس کری. تو جب میں نے قرآن کی اس بات کو دیکھا کہ فیوچر اور پریزنٹ ٹینس سیم ہے تو مجھے ایسا لگا کہ شاید دس از این انویٹیشن جس میں ہم قرآن کو اس نظریے سے پڑھ سکتے ہیں جہاں ہمیں فوری طور پر پریزنٹ ٹینس میں چیزوں کو سمجھنا آ جائے اور اس کا اثر بھی لینا آ جائے، یعنی اس کا فوری طور پہ ہمیں اس کا افیکٹ محسوس ہونا شروع ہو گیا. لیکن جب میں نے اپنی ٹیچر سے وہاں اس بات کو ڈسکس کیا تو وہ بہت ناراض ہوئی اور وہ کہنے لگی کہ آپ دیکھ رہی ہیں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ ایک دن جہنم آئے گی، ایک دن جنت آئے گی. اب مطلب شی واز ریئلی اپسیٹ اینڈ شی سیڈ کس قسم کی باتیں کر رہی ہیں کہ جہنم ابھی ہو سکتی ہے، آپ کو دکھ رہی ہے. اینڈ شی واز ویری اپسیٹ ود می. لیکن شاید یہ خدا کی مرضی تھی کہ اس چیز نے میرے ذہن کو نہیں چھوڑا اور آئی ریئلی وانٹیڈ ٹو فائنڈ کہ یہ اٹس اے ریالٹی، میں اس کو ڈسمس نہیں کر سکتی. تو بات یہ ہے کہ اگر ہم دین کو اس نظریے سے دیکھیں تو کس طرح سے ہم دیکھیں گے. ہم اپنے اولیاء اللہ کو دیکھتے ہیں، ہم انبیاء کو دیکھتے ہیں، ہم امام کو دیکھتے ہیں، ہم ان کی زندگی کو دیکھتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کانسٹنٹلی ایک گراؤنڈیڈ اسٹیٹ میں، یعنی یہ کہ ان کے اندر ایک ٹھہراؤ ہے ان کی طبیعت میں. اگر ہم محرم کے حوالے سے امام حسین کو دیکھیں تو اتنی بڑی بڑی زندگی اور دنیا کے لحاظ سے ان کے اوپر طوفانی حالات آئے، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں کہ ہی از ویری سینٹرڈ اینڈ گراؤنڈیڈ. وہ بوکھلا نہیں رہے، وہ پریشان نہیں ہوئے، بہت سی دفعہ ہم ان کے چہرے پہ مسکراہٹ دیکھتے ہیں. تو ہم کیسے اس طرح بن سکتے ہیں؟ اور واقعی میں دین اور اسلام اور خدا کے اس دین کی کوئی ایسی خوبصورت چیز ہے جس کی وجہ سے ان اولیاء اللہ نے اپنے اندر اس خوبصورتی کو مزید اجاگر کیا اور ہمارے سامنے لکھا ہے تاکہ ہم ان سے سیکھ سکیں. تو ہم تھوڑا سا ٹاپک کو ڈائسیکٹ کریں گے. پہلے ہاؤ ٹو لیو اے لائف وچ از جوائفل تھرو ورشپ. سو نمبر 1 لائف. واٹ از لائف؟ قرآن کے نظریے سے لائف کے ہمیشہ ہمیں 2 پہلو نظر آتے ہیں، ایک یہ دنیا اور ایک آخرت کی دنیا. ہمیشہ اس زندگی اور اس زندگی کی بات ہوتی ہے. تو
کیسے ممکن ہے کہ ہم آخرت کو رائٹ ناؤ اور پریزنٹ ٹینس کی نظریے سے انڈرسٹینڈ کر سکیں؟ تو جو ریسرچ اور انڈرسٹینڈنگ مجھے سمجھ میں آئی، اگر آپ آخرت کے معنی کو اپنے انر اسٹیٹ سے لیں، آپ کی اندرونی حالات، آپ کی انر ٹیمپریچر، انر ویدر. ایک تو باہر ہم یہاں اس کمرے میں بیٹھے ہیں، لیکن ایک ایسا انٹرنل ٹیمپریچر ہے جو آپ سب کے اندر مختلف ہے. اس میں شاید کوئی اسٹریس میں ہے، شاید کوئی سکون میں ہے، شاید کوئی خوشی میں ہے، شاید کسی کو محرم آنے کا جذبہ محسوس ہو رہا ہے، شاید کسی کو گھر کی فکر ہے. دس از آور انٹرنل ورلڈ. ایک ٹیچر ہے جو کہتے ہیں کہ ہیون از ناٹ اے پلیس، اٹ از یور انر کانشیسنیس، اٹس یور انر ورلڈ. اس کو ایکسپلین کرنے کے لیے میں آپ کو ایک ایگزامپل بھی دوں گی، اور بہتر یہ ہوگا کہ ہم اس کو ایک انٹریکٹیو سیشن رکھیں جہاں پہ آپ لوگ جائیں اور گھر جا کے اسی چیز کو قرآن کی کسی آیت سے میچ کر کے دیکھیں کہ یہ بات وہاں فٹ ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے. اینڈ آئی ایم ہیئر ٹو لرن. لیکن جہاں تک مجھے سمجھ میں آیا وہ یہ کہ آخرت آپ کی اندرونی دنیا. اب فار ایگزامپل آپ کا بہت اچھا دن گزر رہا ہے، آپ اسکول گئے، کام پہ گئے، بہت اچھے سے دن گزار کے جب آپ گھر آئے تو آپ بہت خوش ہیں، آپ کے گھر میں بہت اچھا سا کسی نے پرسے بریانی پکائی، تو آپ خوش ہیں، آپ کی طبیعت بھی خوشگوار ہے. جب آپ کھانے بیٹھے ہیں تو آپ بہت خوشی سے کھانا کھا رہے ہیں، بہت مزہ آیا، آپ نے بریانی انجوائے کی اینڈ آپ نے. another day آپ بہت پریشانی میں، آپ کو کسی نے گالی دی یا آپ بہت غصے میں ہیں یا آپ کا دل بہت خراب ہوا ہے، کسی نے آپ کو دھوکہ دیا، اور آپ گھر آئے اور گھر میں بریانی پکی ہے. آپ بولیں گے مجھے بھوک نہیں لگی، آج مجھے کھانا نہیں کھانا، یا کھائیں گے تو ایک ارادہ کھا کے چھوڑ دیں گے کیونکہ اندر سے دل خوش نہیں. So outer world was the same, the biryani was the same, the food was the same, but what was dictating the pleasure was your inner state. That is why God is saying that your hereafter is more real. اصل وہ ہے، یعنی باہر کی جو چیز تھی اس کی اصلیت اندر کی وجہ سے ڈکٹیٹ ہو گئی. باہر کی جو اصلیت تھی وہ اندر کی اسٹیٹ بتا رہی کہ یہ آج آپ کو پلیزر دے گی یا نہیں دے گی. یعنی بریانی کی اصلیت ختم ہو چکی ہے، اس کا مزہ آپ کی اندر کی طبیعت ڈکٹیٹ کر رہی ہے. تو آخرت کو اگر ہم اس طرح سے سمجھیں قرآن میں، جہاں جہاں ہمیں خدا آخرت کی طرف متوجہ کر رہا ہے، اگر ہم اپنے اندر متوجہ ہو جائیں اور ہم یہ دیکھیں کہ ہم نے اندر کے حالات کو جنت بنایا ہے یا دوزخ بنایا ہے، تو ہم اسی وقت اپنے ریزلٹس دیکھ پائیں گے. اس چیز کو ایکسپلین کرنے کے لیے آئی براٹ دس بک ود می، اٹس کالڈ اسپرچوئل سائیکالوجی. اور یہ ملا صدر الدین شیرازی جو شیعی دنیا کے شیعہ ورلڈ کی دی موسٹ آتھینٹک اینڈ رسپیکٹڈ اسکالر، ان کی فلاسفی اور ان کے جو کشف تھے، انہوں نے اپنی اسپریچول ایکسپیرینسز کے تھرو، نالج کے تھرو، احادیث اور قرآن کی اسٹڈی کے تھرو جو ہمیں مواد دیا ہے وہ ہماری فاؤنڈیشن بنی شیعی فلاسفی کے لیے. ان کی جو لاسٹ اسٹیج ہے، جو جرنی آف دا سول کی جو لاسٹ ہے، وہ یہ ٹرانسلیشن ہے جس کا نام اسپرچوئل سائیکالوجی. اور اس میں سے ایک لائن میں آپ کو پڑھ کے بتاؤں گی. Sadra does not accept that the human being is resurrected in the hereafter exactly with the same material body. Instead, he believes that the soul emerges in the next world with a psychic body, a psychological body. جو ہماری نفسیات، جو ہمارا سکون، جو ہماری اندرونی حالات ہیں، اس کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. تو اگر کوئی ڈپریشن یا مایوسی یا کوئی الجھن یا خوف میں ہے، اس کی اصل حالت وہ ہے. ہمارے باہر کے حالات میں ہم اٹھائے نہیں جائیں گے، ہمارے اندرونی حالات میں ہم اٹھائے جائیں گے. تو ہماری آخرت، جو ہماری انٹرنل اسٹیٹ ہے، وہ ہماری اصل دنیا. اب دوسرا لفظ ہمارے ٹاپک میں تھا جوائے. جوائے کو امام علی سلام علیہ السلام، ان کی ایک حدیث ہے، وہ کہتے ہیں کہ راحت کو تم دنیا میں ڈھونڈتے ہو لیکن وہ دنیا میں ہے ہی نہیں.
تم اس کو غلط جگہ ڈھونڈ رہے ہو، وہ یہاں ہے ہی نہیں. تو بہت سے اوور ٹائم جب میں نے اس حدیث کو دیکھا اور لوگوں سے بات کی تو میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ اس حدیث کو پڑھ کے اپنی افسردہ سی مایوسی زندگی میں کمپلیسنٹ ہو جاتے. مطلب ہمارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے تو دنیا میں تو راحت ہے نہیں، اگر ہمارے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہا ہے تو کوئی بات نہیں، دنیا میں تو راحت ہے نہیں. لیکن دیر از اے مس انڈرسٹینڈنگ ہے، کیونکہ مایوسی میں گروتھ نہیں ہے، ڈپریشن میں گروتھ نہیں ہے. اگر ہم اپنی سائیکولوجیکل اسٹیٹ میں آخرت میں اٹھائے جائیں گے تو ہمارے اندر وہ جوش، جذبہ، خوشی، مسکراہٹ ہونی چاہیے جو امام حسین کی تھی. طوفانی حالات میں بھی انٹرنل اسٹیٹ واز ایٹ پیس. ان کی آخرت ہمیں ان کے باہر کے ڈیمینر، ان کے باہر کے حالات سے نظر آ رہی تھی. تو امام علی تو ہمیں کہہ لیں کہ راحتیاں نہیں ہیں، لیکن قرآن ہمیں اس بات کی تاکید کرے کہ دعا مانگو، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. یعنی تم دنیا میں بھی اچھا طلب کرو اور آخرت میں بھی تم اچھا طلب کرو. تو اگر امام کی بات میں سچائی ہے تو پھر یہ دونوں چیزیں ہم کیسے سمجھیں گے؟ بعض وقت یہ ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کے کانفلکٹ میں اتنے پھنس جاتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کو چھوڑ دیں اور ہم کہتے ہیں یار چھوڑو، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی، امام نے بولا تھا ان کی کوئی سچائی ہوگی، اٹس اوکے. پر ہمارا کام ہے کہ ہم اس کی گہرائی میں جائیں اور اس کانفلکٹ کو دور کریں. اب اگر آپ اس فارمولا کو اٹھائیں کہ آخرت آپ کی انٹرنل اسٹیٹ ہے اور آپ ان دونوں چیز میں اس کو فٹ کر لیں تو شاید ہمارے پاس جواب آ جائے گا. اگر امام علی کہہ رہے کہ اس دنیا میں راحت نہیں ہے تو دنیا باہر کی وہ ہر چیز ہے جس میں خدا کا کوئی ذکر نہیں، خدا کا کوئی تعلق نہیں، جس میں خدا سے کوئی منسلک نہیں ہے. یعنی زیور، کپڑے، جوتے جو ہم صرف اپنے دنیا میں دکھانے کے لیے پہن رہے ہیں، اس میں خدا امام علی کہہ رہے کہ اس میں کوئی راحت نہیں ہے. اور واقعی میں اگر آپ ہالی ووڈ اسٹارز جس میں جم کیری کا نام آج کل آپ دیکھیں، ان کی اسپیچز اتنی انسپائرنگ، وہ کہتے ہیں کہ میں کاش لوگوں کو یہ سمجھا سکوں کہ میرے پاس فیم تھا، پیسہ تھا، گھر تھا، دولت تھی، خوبصورتی تھی، سب کچھ تھا، لیکن میرے پاس سکون نہیں تھا. اور جم کیری کی اب جرنی بہت اسپرچل ہو چکی ہے تو وہ بہت اسپرچل باتیں کرتے ہیں، لیکن وہ یہ سمجھاتے ہیں کہ اس میں راحت نہیں ہے. تو امام علی کی بات ہمیں سمجھ آ رہی ہے. اور خدا جو ہمیں کہہ رہا ہے کہ تم دنیا اور آخرت دونوں کے حسنات کو طلب کرو، تو اس میں ایک سیکرٹ ہے، اس میں ہماری زندگی گزارنے کا ایک بہت بیوٹیفل پہلو یہ ہے کہ ہم دونوں چیزوں کو ساتھ لے کر ایک جوائفل زندگی گزار سکتے ہیں. کب؟ جب ہم انٹرنل کو ریئل کر لیں اور ایکسٹرنل کو فیک کر لیں. ہماری ایکسٹرنل دنیا جو مٹیریل دنیا ہے اس کو ہم ایلیوژن سمجھے. امام محمد باقر علیہ السلام کا This world is like a dream and when you die you wake up. تو ڈریم میں تو کوئی چیز ریئل نہیں ہوتی، اصل نہیں ہوتی. تو اگر اس دنیا کو ہم سمجھیں کہ یہاں پہ کچھ اصل نہیں ہے، ہر چیز اصل میرے اندر ہے، اور ہم خدا سے یہ دعا مانگیں کہ مجھے تو میری اندر کی دنیا میں حسنات دے، تو باہر کی دنیا خود بخود حسنات دینے لگے گی. ایسی ہو جائے گی کہ جب ہم امام حسین کی زندگی میں دیکھتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ پراؤڈ فیل کر رہے ہیں کہ علی اکبر میرے جا رہے ہیں میدان میں اللہ کی راہ میں، اور علی اکبر خود موت کو شہد سے زیادہ شیریں پا رہے ہیں. تو موت سے تو سب کو ڈر لگتا ہے، اور اتنا جوان شخص جو ابھی یوتھ کے کلائمیکس پہ ہے، تو باہر کی دنیا کی ہر چیز ان کو اب حسنات دکھی، حسن خوبصورت دکھنے لگی. تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ جوائے کا کانسیپٹ، آخرت کا کانسیپٹ ہمیں ایک نئے نظریے سے دیکھنا ہوگا تاکہ ان چیزوں میں، ان احادیث میں، قرآن میں ہمیں کانفلکٹ نہ ملے. There should be no conflict. Everything has to align تاکہ ایک smooth understanding develop ہو سکے.
اب ہمارے ٹاپک کا جو تھرڈ حصہ ہے جہاں پہ ہم اپنی بات کرتے ہیں ایز اے ہیومن بینگ، میری زندگی جس میں میں جوائے حاصل کرنا چاہ رہی ہوں اور میں چاہتی ہوں کہ میں خدا کی عبادت کے تھرو اس مقام پہ پہنچوں، جوائے کی مقام پہ، ہیپینس کی جگہ پہ پہنچوں. میں کون ہوں؟ میں ہوں ہیومن بینگ. آئی ایم اے ہیومن بینگ اور آئی ایم اے ہیومن اینڈ اے بینگ. I have a material entity to me. میری ایک ایگزسٹنس میں میرا ایک جسم ہے جو مٹیریل ہے، اور میری دوسرا حصہ جو ہے وہ میری روح، جس کو ہم اس نام سے سمجھ سکتے ہیں. اس میں بہت ڈیپتھ ہے، جسٹ ٹو میک اٹ ایزی ٹو انڈرسٹینڈ. تو اس کی میں اس گہرائی میں نہیں جا رہی کہ اس کے انیٹمی کیا ہے اور اس کو ہمارے علماء نے کیسے ڈائسیکٹ کیا، لیکن فار پریکٹیکل انڈرسٹینڈنگ ہمارے ساتھ کیا ہوتا ہے کہ ہم ورشپ میں آگے بڑھتے ہیں. ہم کہتے ہیں ہم اچھے کام کریں، گڈ ڈیڈ، آئی وانٹ ٹو ڈو گڈ ڈیڈس. اچھا، بہت سی دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ہم ڈونیشن دینے لگتے ہیں اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جس کو ہم نے ڈونیشن دیے ہیں ہمارے ڈونیشن صحیح جگہ یوز نہیں کر رہے، یا اس نے ہمیں چیٹ کرا، اور پھر ہم بدزن ہو جاتے ہیں اور پھر ہم چھوڑ دیں، یعنی کہ یہ کام مجھے نہیں کرنا. It's too tiring. People don't deserve this. People are not worthy of this good deed. اچھائی کر ہم نے تو ڈبو دی. اس طرح کی ہمیں باتیں سننے کو ملتی. چلے یہ تو باہر کی بات تھی. گھر میں بھی ہم گھر میں کسی شخص کے ساتھ اچھائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اچھا کرتے ہیں اور پھر پلٹ کے ہمیں کچھ ملتا نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں کہ مطلب ذرا تو لحاظ اس کو رکھنا چاہیے، مطلب بندہ کیسے رہ سکتے، تھوڑی تو ایکسپیکٹیشن ہوتی ہے. امام حسین کو دیکھیں کہ چھوٹے علی عظمت کو تیر لگنے کے بعد بھی وہ کہہ رہے کہ میں معاف کرنے کے لیے تیار ہوں. تو اس چیز کو اگر ہم اینالائز کریں تو بات سمجھ میں یہ آتی ہے کہ ہماری روح ہیز ٹو ایکسپینڈ. اس کے اندر وہ وسعت ہونی چاہیے کہ وہ بڑے کام اس لیول پہ کر سکے کہ وہ اتنی خالص نیت سے کیے گئے ہوں کہ پھر انسان کی بندے سے خود بخود ایکسپیکٹیشن ختم ہو اس لیول پہ کہ اولاد کی سیکریفائس کے بعد بھی ریٹرن میں کچھ نہیں چاہیے مانو سے. یہ سارے ایگزامپلز ہمارے سامنے، لیکن ہماری لائف میں بہت چھوٹی چھوٹی چیزوں سے بگن ہوتے. جیسے فرض کریں اگر میرے کسی رشتے دار کے ساتھ میں نے اچھائی کی اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ ہاں مجھے اس کے ساتھ یہ اچھائی کر لینی چاہیے کیونکہ اللہ مجھے حکم دے رہا ہے کہ اچھے کام کرنے چاہیے، لیکن ابھی سے مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ وہ اچھائی کرنے کے بعد یا تو میں بدزن ہو جاؤں گی یا پیچھے سے مڑ کے میں اس کی برائی کروں گی. جیسے فرض کریں کسی کی شادی ہوئی ہے، وہ آپ کو بولیں آپ کی 4-5 جوڑے تم بناؤ گے. اب بازار میں گھومنا، تھکن، یہ اور میں منع تو کر نہیں سکتی نند کو، تو کرنا تو پڑے گا. پھر ہم کرتے بھی جاتے ہیں اور ہم پیچھے سے پھسڑ بھی شروع ہو جاتے ہیں. لیکن قرآن کہہ رہا ہے کہ غیبت کرنا سگے بھائی کے کچے گوشت کو کھانے کے برابر. تو کیسے بیلنس آئے گا؟ ہاؤ ول وی ریموو دس کانفلکٹ؟ خدا کہہ رہے ہیں اچھے کام کرو، لیکن اچھے کام کرنے کی وجہ سے میں غیبتوں میں پڑ رہی ہوں، میں برائیاں کر رہی ہوں، میں دوسروں سے کہتی ہوں ہے میں تو منع بھی نہیں کر سکتی، 1 بول دیتی، 2 بولتی، 5 جوڑے، توبہ ہے. مطلب یو نو دس از دا کنورسیشن آن اے ویری گراؤنڈ ریالٹی لیول کی لسن ٹو. بٹ دس از ناٹ سم تھنگ ہم خود بھی اپنے آپ کو اس طرح دیکھنا پسند نہیں کریں گے کہ ہم کسی کے بارے میں اس طرح بات کریں. تو ہم کہاں سے وہ وسعت لائیں اور کہاں سے وہ ڈسپلن لائیں کہ ہم اچھے کام کرتے جائیں اور ہم اپنا اخلاق بھی بالکل سیکیور کرتے جائیں. میری ٹیچر یہاں بیٹھی ہے شادیہ، انہوں نے مجھے بہت ساری چیزیں سکھائی ہیں اس حوالے سے. تو یو کین کریکٹ می، آئی ایم یور اسٹوڈنٹ. بہت سیکھا میں نے ان سے اور لائف بیکیم ویری ٹرانسفارمیٹیو، بہت کلیئرٹی آئی. اینڈ کریڈٹ از ڈیو ویئر از ڈیو. تو بیلنس ایسے آتا ہے. ہم نے جو کورس کیا شادیہ کے ساتھ، انہوں نے ہمیں ایک چیز سکھائی، آئی کانٹ ڈو دس. وہ کب کہنا ہے آپ نے جہاں آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ میرا انٹرنل ٹیمپریچر ڈسٹرب ہونے والا ہے. اگر میں کوئی ایسا اچھا کام اپنی آؤٹ آف لیگ کرنے والی ہوں جس کے بعد میرا انٹرنل ٹیمپریچر ڈسٹرب ہو جائے گا، وہاں اپنی نیت کو خدا کے ساتھ الائن کریں
اور کہیں خدا یہ کام میں اس لیے نہیں کر پاؤں گی کیونکہ بعد میں مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں غیبت اور بری باتوں میں پڑ جاؤں گی، میرے دل میں شاید ریزنٹمنٹ، اینگر، ہیٹریڈ. آپ کو پتہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تمہارے دل میں ایک ذرہ برابر بھی نفرت کا دانہ ہوگا تو تم مجھ سے مل نہیں پاؤ. اتنی بڑی ہمارے پاس یہ ایک پیمانہ آ گیا سامنے کہ ہم اس مستحق کام کو منع کر دیں جس کے بعد دل میں جہنم کے شعلے پیدا، ہم وہاں اس کو منع کریں. بیکاز وی ہیو ٹو کریٹ دیٹ ڈسپلن کہ ہمارے اندر وہ انٹرنل ٹیمپریچر ہونا چاہیے جو باہر ہو، تاکہ اس کے انگارے پھر ہم غیبت کے ذریعے، اینگر کے ذریعے، ریزنٹمنٹ کے ذریعے، ہیٹریڈ کے ذریعے کسی کے اوپر نہیں اچھالیں اور اپنی آخرت، اپنی ہی انٹرنل اسٹیٹ کو خراب نہ کریں. بدھا کی ایک بہت اتنا امپیکٹ ہوا اس سین کا مجھ پہ. وہ کہتے ہیں یو آر ناٹ پنشڈ فار یور اینگر، یو آر پنشڈ بائی یور اینگر. آپ کا غصہ، آپ کی نفرت آپ کی اپنی سزا ہے. اس ہی وقت ہم اپنی جنت اور جہنم بنا رہے ہوتے ہیں. اور یہ چیز ہمارے اولیاء اللہ، ہمارے ٹیچرز اپنے بیچ میں بار بار کہتے رہے، اور میں 10 سال سے ان کی گفتگو کبھی مجھے سمجھ نہیں آتا تھا وہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جہنم یہاں ہے. مجھے تو آنکھیں نظر آ رہی، جنت یہاں، مجھے تو گارڈنز نہیں نظر آ رہی. اور قرآن میں ان چیزوں کی اصلیت کا ذکر ہے، یہ واقعی میں آگے ہمارے سفر میں آئیں گے. But it's a continuous journey. It is happening from now onwards. تو ہم نے یہ دیکھا کہ ہماری آخرت اس وقت موجود ہے ایز این انٹرنل اسٹیٹ. ہم نے یہ دیکھا کہ ہم اپنے جوائے کے اندر کانفلکٹ اس لیے پاتے ہیں کیونکہ ہم باہر سکون ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جبکہ سکون کے لیے کام اندر کرنا ہے. تو اپنے فوکس کو ڈائیورٹ کر کے ایک انر فوکس لے کے آنا ہے. اگر آپ مسٹکس کی بکس پڑھیں، اگر آپ ہمارے ٹیچرس کی کتابیں پڑھیں تو وہ آپ کو بولیں گے کہ اٹس این انورڈ جرنی، اٹس این انورڈ جرنی. اٹ مینس کہ مومنٹ ٹو مومنٹ، سیکنڈ ٹو سیکنڈ آپ اس اسٹیٹ آف اویئرنیس میں آ جائیں جہاں آپ کانسٹنٹلی اندر دیکھ رہے ہیں، باہر نہیں دیکھ رہے. اندر کی گیجنگ چل رہی ہو، اندر کا کام چل رہا ہو، باہر کا نہیں کر. مجھے میری مدر بچپن سے کہتی تھی جب تم ایک انگلی کسی کی طرف پوائنٹ کرتی ہو تو 3 are facing towards you. تو there is so much work to be done within ourselves کہ ہمیں پھر ٹائم ہی نہیں ملے گا دوسروں پہ فوکس کرنے کا کہ فلاں کیا کر رہا ہے اور فلاں کیا کر رہا ہے. Honestly ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. ایک دفعہ اگر اندر کی گلمس نظر آ جائے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ we are made up of the soul and the body just for our understanding, otherwise in essence everything is one. اور اس کے اندر اگر روح میں وسعت آ جائے گی تو بڑے سے بڑے اچھے کام کرنے کی وسعت بڑھتی جائے گی. آج اگر میں 2 جوڑے بنا سکتی ہوں شاید کل میں 5 بنا سکوں گی، لیکن وہ وسعت لوگوں سے باتیں کرنے میں اور honestly I've been through that and Allah has shown us light and guidance جہاں پہ میں یہ سوچتی تھی کہ وینٹ کرنے سے، لوگوں سے وینٹ کرنے سے I feel lighter. But we have to be very careful کہ کہاں وینٹنگ ختم ہو رہی ہے for positive growth. ہم ایک فرینڈ سے جا کے اپنے اندر کی بھڑاس نکالتے ہیں تاکہ ہم کہتے ہیں I feel lighter so I have the energy to do more. بٹ کہاں وہ ختم ہو رہا ہے. نیت، انٹینشن کے لیے ہم لوگوں کو بہت کیئرفل رہنا ہے کہ ہماری انٹینشن کہیں چینج نہیں ہو جائے. ایسا نہ ہو کہ ہمیں مزہ آنے لگے دوسرے کی برائی کرنے. تو وہاں پر انٹروڈکشن ہو جاتی ہے ریلیجن کی اور شریعت کی. میرے ارد گرد میرے کالجز میں پڑھ رہی ہوں اسکول میں، وہاں پہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو خدا سے بہت بدظن ہیں. لاٹ آف دیم آر ایتھیسٹ جو خدا میں بلیو بھی نہیں کرتے اور وہ خدا سے بہت بدظن ہے، خدا کے بارے میں ان کی اوپینین اچھی نہیں ہے اور وہ بار بار ریلیجن کو برا کہتے ہیں کیونکہ وہ بار بار مجھے ایگزامپلس دیتے ہیں کہ ریلیجن سے دیکھیں کتنے ڈویژن ہو گئے اور ریلیجن سے دیکھیں کتنا خون خرابہ ہو گیا اور ریلیجن کے نام سے کرسچنز نے کروسیڈ کری اور مسلمانوں نے کروسیڈ کری ہیں.
the story goes on and آپ دیکھ رہے ہیں I don't think religion is of any good. But personally I feel and I know so many people جن کو religion سے سکون ملا, faith ملا, طاقت ملی. اگر آپ سائیکالوجی کی بک سنائیں گے تو پورا چیپٹر ریلیجن اور فیتھ پہ ہے, جو آپ کو اسٹیٹسٹکس دے گا, جو کہتا ہے کہ ریلیجن اور فیتھ سے جڑی ہوئی کمیونٹیز میں لانجیٹیوٹی ہے, یعنی ان کی لائف سب سے لمبی ہے جن کی کمیونٹیز میں فیتھ ہے. سو آئی وڈ سے that religion is like a knife. You can either use to kill somebody or you can use it to cut food and feed somebody. اور قرآن میں خدا کہہ رہا ہے کہ یہ تمہارے لیے ہدایت بھی ہے اور یہ تمہارے لیے گائیڈنس بھی ہے. تو پیمانہ تو ہم ہو گئے, ہماری انٹرنل اسٹیٹ بیکمز دا کرائٹیریا فار آور گائیڈنس اینڈ گروتھ. اور یہاں پر ایک جیفری لینگ کر کے صاحب ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا, وہ مسلمان نہیں تھے, اور وہ کہتے ہیں کہ اگر میں نے خود سے ریلیجن نہیں پڑھا ہوتا اسلام کا, اگر میں نے قرآن خود سے اٹھا کے نہیں پڑھا ہوتا, تو میرے اوپر تو صرف یہ بمبارڈمنٹ ہو رہی تھی کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا, حرام اور حلال کی بس باتیں ہو رہی تھی, اور میں تھرڈ ڈے اسلام چھوڑ کے چلا گیا بیکاز اٹ واز ٹو اوور ویلمنگ. تو قرآن میں 3% is شریعت and rest of it is ethics, rest of it is اخلاق, rest of it is our relationship with God, our purpose in life. So what is the purpose of that 3%? ہم ابھی بات کر رہے تھے غیبت کی. What I noticed is that ایک groups میں جب ہم mingle کرتے ہیں, I realized that there are lots of good people in the world who are striving to do a lot of good. And honestly they are beautiful people. But جن لوگوں کے اندر شریعت کی تھوڑی سی بھی know how تھی, وہ جب بھی بات کرتے تھے, یہ میرا اپنا ایکسپیرینس ہے, جہاں غیبت شروع ہونے لگتی تھی وہ چھوڑ دیتے, جہاں غیبت اسٹارٹ ہونے لگتی تھی ان کے اندر وہ خوف تھا جو ان کو روک لیتا. So there has to be a balance. خدا قرآن میں کہتے ہیں کہ we are امت وسطیٰ, we are the nation of balance. تو اگر ہم کسی بھی چیز کو ایکسٹریم میں لے جائیں گے تو اس کے نیگیٹو افیکٹس آنا شروع ہو جائیں گے. جیفری لینگ بول رہے ہیں تو مجھے خالی شریعت ملی تو میں بھاگ جاتا, لیکن شریعت has a purpose which gives us that strength to monitor ourselves, become mindful and aware, جو پوری بدھسٹ میڈیٹیشن کی بیسس ہے کہ اویئرنیس ہونی چاہیے, مائنڈفلنس ہونی چاہیے, تاکہ whatever you're doing you're aware of it. So شریعت gives us that foundation. جب ہمیں ایک چیز بول دی, اگر آپ گناہ کبیرہ کی کتاب اٹھائیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ غیبت گناہ کبیرہ میں سے ایک ہے, تو آپ کے اندر اگر وہ نالج اور انڈرسٹینڈنگ آ جائے گی تو نیکسٹ ٹائم you'll be careful, you'll be aware that I cannot cross this boundary. So it is serving its purpose. And in our journey of cleansing our inner state, our آخرت جو ہمارے اندر موجود ہے, then Sharia helps to keep that discipline and balance of cleanliness within. So we have to take everything in its due proportion and keep moving forward in our journey. Take due prayer. ورشپ کو ہم کل ٹچ کریں گے, وقت کیونکہ ٹاپک میں ہم ورشپ کے تھرو آگے بڑھیں گے, تو وی ول ٹچ اپان دا آئیڈیا دیٹ what is worship and how we can understand worship in a completely different light. اور اب ہم محرم کا پہلا دن ہے آج, ہم فرصت دیتے ہیں بی بی فاطمہ الزہرا کو, اور ہم یہ دعا مانگتے ہیں کہ بی بی آپ کو ہمارے آنسوؤں کی ضرورت نہیں. امام حسین اس مقام پہ تھے کہ وہ اس ضرورت سے بری ہو چکے تھے جہاں ان کو کسی بھی شخص کی کیسی بھی ضرورت. اگر سچ پوچھا جائے تو شاید امام حسین کو 72 شہداء کی بھی ضرورت شاید نہیں تھی, کیونکہ ان کے لیے ان کا خدا کافی ہے. تو ہم اس فرش عزا پر عزاداری کو بچانے نہیں آئے, بلکہ یہ عزاداری ہمیں بچانے ہے. ہم شکر گزار ہیں اس قربانی کے لیے
جس کی پیشن گوئی رسول پاک نے امام حسین کے اس پیدائش کے موقع پر کر دی تھی جب جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ کیا آپ اس بچے سے پیار کرتے ہیں؟ رسول اللہ نے کہا ہاں یہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. اور جبرائیل علیہ السلام فرماتے ہیں مگر یا رسول اللہ آپ کی امت خدا کے نام پہ اس پیارے حسین کو شہید کرے گی. جب مدینہ میں ولید اور مروان نے امام حسین کا سامنا کیا اور کہنے لگے کہ معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے اور اب آپ یزید کو بیعت دے دیں، امام حسین نے اپنے لیے وقت کا انتظام کیا اور کہا میں آپ کو کل جواب دوں گا. اس پر ولید کو مروان کہتا ہے کہ ان کو ابھی شہید کر دو، یہ تمہارے ہاتھ میں نہیں آنے والے بعد میں. امام حسین کے ساتھ حضرت ابوالفضل عباس کھڑے ہیں، جذبے سے جوش میں آتے ہیں اور امام حسین کے آگے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں. امام حسین ان کو ٹھنڈا کرتے ہیں، گھر پر آتے ہیں. بی بی زینب کو سمجھ آنے لگی وقت سفر آ چکا. بی بی زینب فرماتی ہے یا آخی کیا وہ وقت آ چکا جس کی پیشن گوئی لالا نے کی تھی. اللہ نعمت اللہ علیہ قوم یا خدا کربلا اور ان کی شہداء اور ان کی مصیبتوں کے صدقے میں ہم اپنے کشمیری بھائیوں کے لیے دعا مانگتے ہیں. یا اللہ ان کی تکلیفوں کو آسان کر اور ان کی اس امتحان میں ان کو کامیاب کر اور ہمیں اس لائق بنا کہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو بالکل احسن طریقے سے ادا کر سکیں. الہی امام زمانہ کی دور میں جلد از جلد تاجیل